السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الیکشن کا وقت ہے، الیکشن چل رہے ہیں اور ہم اسی حوالے سے پروگرامز کر رہے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں نے یہ مجھ سے کہا کہ سب کے بارے میں تو بات کر رہے ہیں، ایم کیو ایم کے بارے میں بات نہیں کر رہے کہ کراچی کی سیاست کہاں جائے گی، ایم کیو ایم کیا کرے گی۔ بالکل بات کرنی چاہیے، اور ایم کیو ایم 2016 کے بعد سے جس کرائسس کا شکار تھی، اس پہ بڑی حد تک انہوں نے قابو پایا، ایک بڑا جلسہ کیا، اس میں بہت سائزبل جلسہ تھا، اور اس میں کافی لوگ شریک ہوئے، اور بڑے عرصے بعد ایم کیو ایم کی پریزنس نظر آئی۔ 2016 کے جو 22 اگست کو الطاف حسین صاحب کے حوالے سے ایک واقعہ ہوا، اس کے بعد جو ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا، اس کے بعد انہوں نے اپنے قائد کو باہر کر دیا، اور اس کے بعد پھر پی ایس پی اور ایم کیو ایم بہادر آباد، ایم کیو ایم پی آئی بی۔ تو اس سے ہوا یہ کہ اردو بولنے والے طبقے میں جہاں پہ ایم کیو ایم کافی مقبول تھی، وہاں پہ لوگوں کے اندر تھوڑا سا ناپسندیدگی نظر آئی۔ لوگوں نے اس چیز کو ناپسند کیا کہ اس طرح حصے بکھرے ہو گئے۔ لیکن پھر لیٹر آن کافی عرصہ گزرا، ایک دوسرے کے مخالفت میں بیانات دیے، آن ریکارڈ آن اسکرین ایک دوسرے کے خلاف پریس کانفرنسز کی مصطفیٰ کمال صاحب نے، ان لوگوں نے، لیکن الٹیمیٹلی اینڈ آف دا ڈے پھر طے یہ ہوا کہ یونیفیکیشن ہو، اور تمام دھڑے ایم کیو ایم کے جو تھے، ایم کیو ایم پاکستان کی صورت میں ہمارے سامنے نظر آئے، اور اب یہ تمام لوگ ایک ہی پلیٹ فارم سے ہیں، اور سب لوگ اس جدوجہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح عوام کی توجہ حاصل کریں، اور اسی طرح کا عوام کا جو اعتبار تھا، جو اعتماد تھا، وہ بحال کریں، اور ان کے اوپر لوگ ریلائے کریں اور ان کو ووٹ دیں۔ اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ ایم کیو ایم لندن الطاف حسین صاحب وہاں سے ان کو یہ کہہ چکے ہیں کہ پتنگ کے اوپر ووٹ نہ دیں، لیکن یہاں پر جو آن گراؤنڈ لوگ موجود ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ وہ، اور جو کہ درست بات بھی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ درست بات بھی ہے کہ جو لوگ گراؤنڈ پہ موجود ہیں وہ بہتر آپ کے کام آ سکتے ہیں، بہتر ہو سکتا ہے۔ اور جب ایسی سچویشن ہو تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ایم کیو ایم پاکستان کچھ پرفارم کرے، کچھ لوگوں کو یہ دکھائے، اب ظاہر سی بات ہے انتخابات سے پہلے کیسے پرفارم کریں، تو انتخابات سے پہلے پرفارم یہ کریں کہ کم از کم ایک دوسرے کے ساتھ ایک ایکسٹینسو قسم کی، مل جل کے ایکسٹینسو قسم کی جو کیمپین ہے وہ چلائیں۔ اور بہت عرصے بعد ایسا ہو رہا ہے، کیونکہ میں تو کراچی میں رہنے والا ہر آدمی ہی اس چیز کا مشاہدہ کر چکا ہے، شاہد ہے کہ 1987 میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے بعد کراچی کی جتنی بھی نشستیں تھیں اس میں اکثریت ایم کیو ایم کے پاس جاتی تھی۔ ایک آدھ دو نشستیں ایسی تھیں جو پیپلز پارٹی کے پاس جایا کرتی تھیں، لیکن 88 سے لے کے پھر اس کے بعد 2013 تک یہ معاملات رہے، لیکن 2013 میں ایک نئی فورس اسپونٹینیس آئی پی ٹی آئی کی شکل میں، اور لوگوں نے ان کو ووٹ دیے۔ لیکن پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے جو لوگ اس وقت زیادہ ووٹ لیے تھے، اگر وہ اس وقت شاید اگر یہاں پہ تنظیمی اپنی نیٹ ورک کو بہتر کرتے تو شاید وہ کچھ اچھے نتائج حاصل کر سکتے، لیکن 2018 میں بہرحال وہ اچھے نتائج حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اس نتائج حاصل کرنے میں بہت سارے دیگر عوامل بھی شامل تھے جن کو لوگ آج بھی سوال اس پہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح لوگوں کا اعتماد حاصل کر سکے۔ اس میں کسی حد تک ان کو کامیابی ہوئی ہے، جو کہ جلسے کی صورت میں نظر آئی ہے، لیکن ابھی بھی ان کے پاس کافی کام کرنے کے لیے گنجائش موجود ہے، کیونکہ لوگوں کا اعتبار اب تک لوگ بحال نہیں کر پائے ہیں ایم کیو ایم کے اوپر اس طریقے سے جیسا کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ ایک وقت تو ایسا آ گیا تھا کہ ایم کیو ایم کو کیمپین بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور 2013 میں یہی ہوا تھا، کیونکہ ایم کیو ایم نے کوئی کیمپین نہیں کی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ایک جریدے میں، ایک جریدہ نہیں بلکہ ایک روزنامے میں کام کر رہا تھا اس زمانے میں 2013 میں، تو فاروق ستار صاحب اس دفتر آئے تھے ہم لوگوں سے ملنے کے لیے، صحافیوں سے ملنے کے لیے، تو وہاں پہ میں نے ان سے سوال کیا تھا، تو اس وقت ان کا خیال یہ تھا کہ اگلا وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ نہ صرف وزیر اعلیٰ سندھ بلکہ وزیر اعظم پاکستان بھی ایم کیو ایم سے ہوگا۔ 2013 کے الیکشنز کے حوالے سے ان کا یہ دعویٰ تھا، لیکن بہت بڑا ڈینٹ پڑا تھا جب پاکستان تحریک انصاف نے ووٹ لیے وہاں سے، اور ایم کیو ایم کے گڑھ سے ووٹ لیے۔ اس کے بعد پھر 2018 میں تو صورتحال ہی ایسی تھی کہ یہ تمام لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہی لڑ رہے تھے،
تو اس میں تو کچھ نہیں تھا، لیکن اب پھر سے ایم کیو ایم کا دعویٰ ہے کہ اب کیونکہ وہ متحد ہو چکے ہیں تو اس لیے شاید اب وہ وزیر اعلیٰ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے کی گئی ہے، وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ انتخابی اتحاد میں جا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کا کراچی کے اندر کوئی ایسا سچ خاص سٹیک نہیں ہے اور نہ ہی ان کی توجہ ہے، کیونکہ ابھی تک جتنی بھی کیمپین مسلم لیگ نون کی طرف سے ہو رہی ہے وہ اس میں فوکس ان کا پنجاب اور کچھ حد تک خیبر پختونخوا، سندھ میں میاں نواز شریف کے یا مریم نواز صاحبہ کے یا میاں شہباز شریف صاحب کے کسی کا بھی کوئی جلسہ ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا، اور شاید ابھی پروگرام میں بھی نہیں ہے کہ ان کے جو الیکشنیئرنگ کا پروگرام ہے اس کے اندر ان کا کتنا کوئی جلسہ ہے، کراچی کے اندر ان کا کوئی جلسہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو ایک طریقے سے مسلم لیگ نون نے کراچی کو اگنور کر رکھا ہے۔ شاید یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کیونکہ ان کا اتحاد ایم کیو ایم سے ہونے جا رہا ہے یا ایم کیو ایم سے اتحاد ہے، تو شاید انہوں نے اپنے اتحادی پہ ہی یہ تمام معاملات چھوڑ رکھے ہیں، لیکن بہرحال مسلم لیگ نون کے اپنے بھی کئی امیدوار موجود ہیں میدان میں، اور ان کو بھی میرا خیال ہے کہ ان کو ضرورت ہے کہ میاں نواز شریف صاحب یا کوئی مرکزی قیادت جو لیڈران ہیں ان میں سے کوئی آ کے یہاں کراچی میں بھی جلسہ کرے، لیکن ابھی تک شاید کراچی کو وہ اہمیت مسلم لیگ نون دینے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے، اور اس پہ ہی ایم کیو ایم پر یہ اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، کیونکہ ایم کیو ایم کے خلاف جتنے بھی آپریشنز ہوئے 1992 میں پہلا ہونے والا فوجی آپریشن وہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں ہوا تھا، اور پھر 1997-98 میں جب حکیم محمد سعید کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد ایک بہت بڑا ڈرامہ، بہت مطلب سین کریٹ ہوا تھا، اور شاید آج کے جو 23-24 سال کے نوجوان ہیں ان کو تو شاید پتہ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اس وقت۔ تو 1998 میں جب حکیم محمد سعید کی شہادت ہوئی تھی تو وزیر اعظم نواز شریف نے باقاعدہ کراچی میں بیٹھ کر اپنی ہی اتحادی جماعت ایم کیو ایم کو باقاعدہ انہوں نے 3 دن کا الٹیمیٹم دیا تھا کہ حکیم محمد سعید کے قاتل ہمارے حوالے کریں، اور سندھ میں گورنر راج نافذ کر دیا تھا، جبکہ مسلم لیگ نون کے جتوئی صاحب اس وقت چیف منسٹر تھے، اور لیاقت جتوئی صاحب، اور ایم کیو ایم ان کی اتحادی تھی، اور ان کی مخلوط حکومت تھی جس کو انہوں نے ختم کیا اور کراچی میں سندھ میں گورنر راج نافذ کر دیا، اور غوث علی شاہ صاحب کو مشیر اعلیٰ وزیر اعظم کا بنا کے یہاں پر وزیر اعلیٰ کے اختیارات کے ساتھ یہاں پر بھیج دیا، اور جنرل معین الدین حیدر گورنر سندھ تھے، اور اس کے بعد پھر ممنون حسین گورنر سندھ تھے، پھر اس کے بعد ممنون حسین صاحب بن گئے تھے گورنر سندھ، لیکن تو اس کے بعد پھر 2013 میں پھر نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، پھر ان کے خلاف جو ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن ہوا، تو اس حوالے سے بھی لوگوں کے دلوں میں یا لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال موجود ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کیوں کر رہی ہے، لیکن آبویسلی پھر ان کے پاس اپنے ریزنز ہوں گے ایم کیو ایم پاکستان کے پاس، جو کہ یقیناً ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ وفاق کی سطح پر خالد مقبول صدیقی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے یہ طے نہیں کیا کہ وزیر اعظم کا ووٹ کس کو دیں گے، جو بھی آئے گا آبویسلی یہ ابھی اوپن ہے، اور ابھی انتخابی اتحاد ہے، صرف حکومتی اتحاد میں انہوں نے پرائرٹی پہ غالباً مسلم لیگ نون کو رکھا ہوا ہے، اگر مسلم لیگ نون اکثریت لیتی ہے اور تو پھر ایم کیو ایم ان کا ساتھ دے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ ایم کیو ایم کراچی میں کتنی سیٹیں لے پاتی ہے، کیا ریوائول ہوگا؟ جو ایم کیو ایم پہلے 19 یا 20 سیٹیں لیا کرتی تھی، کیا ایم کیو ایم دوبارہ ایک بار پھر 19 یا 20 سیٹیں لے سکتی ہے؟ کیا وہ اس طرح کامیاب ہو جائیں گے؟ بقول ایم کیو ایم کے خود کے اول تو انہوں نے 19 امیدوار غالباً کھڑے کیے ہیں، تو اتنے تو امیدوار ہی کھڑے نہیں کیے، لیکن خود ان کا کہنا یہ ہے، جو میں 2-4 ان کے رہنماؤں کے انٹرویو سن رہا تھا تو قریب ان کا کہنا یہ ہے کہ 16 کے قریب 15 یا 16 سیٹیں وہ جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہیں پہ کراچی میں پیپلز پارٹی بھی ایک متوقع طور پر وہ اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس دفعہ جیتیں گے۔ سعید غنی صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ 12 سے 13 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی وہ جیت سکتے ہیں کراچی سے، اور وہ اس پوزیشن میں ہے۔ مرتضی وہاب صاحب جو ہیں وہ میئر کراچی ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں، تو ان کی طرف بھی لوگوں کا رجحان ہے، انہوں نے کافی کام کیے ہیں، لوگوں نے ان کو بھی پسند کیا ہے۔ اب یہ تمام فیصلہ الیکشن ڈے پہ ہوگا، کیونکہ ایک فیکٹر پی ٹی آئی کا بھی ہے، لیکن پی ٹی آئی میں کوئی اس وقت کوئی ایسا لیڈر موجود نہیں ہے جو لیڈ کر سکے، اور آزاد ان کے اور مسائل ہیں، جو آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں، پھر کیمپین ہوتی ہے، پھر الیکشن ڈے کی اپنی ایک سائنس ہوتی ہے، اس میں لوگ چاہیے ہوتے ہیں، اس میں پولنگ ایجنٹس چاہیے ہوتے ہیں،
تو وہ تمام چیزیں جو ہیں اس سے ابھی تک پی ٹی آئی محروم نظر آ رہی ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی شاید کراچی سے پی ٹی آئی کو تو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ مل سکے ڈیو ٹو لیک آف دیئر تنظیمی سیٹ اپ اور جو ان کے ساتھ مشکلات ہیں. یقینی طور پر کچھ نہ کچھ ان کے ہمدرد بھی موجود ہیں, اور جب انہوں نے گزشتہ الیکشن میں 14 سیٹیں اس شہر سے لی تھیں تو اس کے اندر بہت سارے ووٹ جینون ووٹ بھی تھے. ایسا نہیں ہے کہ تمام ووٹ ہی مطلب ان کے ساتھ ان کو کوئی ایکسٹرا وہ دیا گیا, کوئی جینون ووٹ بھی تھے اور جینونلی پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں بھی حمایتی. لیکن اس وقت جو ان کی سچویشن ہے ایسا لگتا نہیں ہے کہ کراچی میں وہ کوئی سیٹ جیتنے میں کامیاب ہوں گے. تو ایسا محسوس ہوتا ہے. جماعت اسلامی کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے, پھر وہ ناراض ہو جائیں گے. جماعت اسلامی بھی اپنی کیمپین کر رہی ہے. بلدیات میں انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس دی تھی. حافظ نعیم الدین ایک بار پھر کوشش کر رہے ہیں, انجینئر حافظ نعیم الدین صاحب جو ہیں, حافظ نعیم الرحمان سوری حافظ نعیم الرحمان انجینئر صاحب جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں. ان کی کافی ایفرٹس ہیں. ان کی جو الیکشن کیمپین ہے وہ نظر آ رہی ہے ہمیں سڑکوں پر, بینرز کی صورت میں, پوسٹرز کی صورت میں. تو ان کی بھی کیمپین ہے. لیکن جماعت اسلامی کا ڈرا بیک یہ رہا ہے کہ وہ ریلیز تو بہت اچھی بڑی کرتے ہیں, لیکن وین اٹ کمز ٹو پارلیمنٹری الیکشنز تو اس میں ان کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں مل پاتی. کم از کم کراچی شہر سے کیا پورے ملک سے بھی ان کے ہارڈلی 1 یا 2 وہ لوگ ہوتے ہیں. لیکن اس دفعہ ایک بار پھر وہ کوشش کر رہے ہیں, اور جب تک ہیں اس وقت تک کوشش آبویسلی جب پولیٹیکل پارٹی ہے تو کریں گے. اس کے علاوہ مہاجر قومی موومنٹ, آفاق احمد صاحب جو ہیں ان کی طرف سے بھی کافی اچھی کیمپین چلائی جا رہی ہے, اور انہوں نے کچھ شکایات بھی کی ہیں کہ ان کو مشکلات کا سامنا ہے. الیکشن کمیشن میں انہوں نے شکایات بھی درج کی ہیں, لیکن ان کو بھی کافی اچھی سپورٹ نظر آ رہی ہے. ایسا نظر آ رہا ہے کہ ان کو بھی سپورٹ مل رہی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ شاید کچھ گین کر سکیں, ہو سکتا ہے وہ شاید اپنا تھوڑا بہت ووٹ بینک میں اضافہ کر سکیں. ان کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں, ان کو کتنا لوگ ووٹ دیتے ہیں وہ بھی دیکھیں گے, کیونکہ انہوں نے بھی اس دفعہ کافی کوشش کی ہے. اور کافی لوگ جب سے یہ ایم کیو ایم کا معاملہ ہوا اس کے بعد سے لوگوں کی توجہ ان کے اوپر بھی گئی ہے. ایک جو اہم فیکٹر وہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے, الطاف حسین کا فیکٹر, جو لندن سے اس وقت انہوں نے کچھ آزاد امیدوار کھڑے کیے ہیں جن میں سے کچھ کے نام انہوں نے واضح طور پہ بتا دیے تھے. تو وہ جو ہیں ان کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا ہے یا اغوا کیا گیا ہے یا غائب کر دیا گیا ہے. تو وہ معاملہ بھی ان کا ابھی چل رہا ہے. الیکشن کمیشن میں انہوں نے کمپلین کی ہے, اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے بھی کچھ اب اقدامات لیے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ ان کا بائیکاٹ تو ان کا نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو آزاد امیدوار ہیں, بہرحال یہ 2 نثار پنور اور ان کے صاحبزادے محسن پنور صاحب جو ہیں یہ دونوں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں. تو اگر پوری 20 سیٹوں میں سے صرف یہی 2 آزاد امیدوار الطاف حسین صاحب کے حمایتی ہیں تو پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ ان 2 امیدواروں کو کتنے ووٹ ملتے ہیں. اگر تو یہ 2 امیدوار کامیاب ہو جاتے ہیں اور زیادہ ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہو جاتے ہیں تو آبویسلی اس کے اثرات ہوں گے. لیکن اگر ان کو ووٹ نہیں ملتے اور یہ کامیاب نہیں ہوتے تو اس کے بھی پھر اپنے اثرات ہوں گے, کیونکہ جو انفلوئنس الطاف حسین صاحب کا 40 سال اس شہر پہ رہا ہے وہ کافی حد تک اب کم ہو گیا ہے, کیونکہ اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات تھیں اس انفلوئنس کی. لوگوں کی محبت اپنی جگہ, لیکن ساتھ ہی کچھ نیٹ ورک تھا, تنظیمی نیٹ ورک ان کا اتنا اسٹرانگ تھا جو کہ اب بالکل بھی نہیں ہے. تو اگر تو وہ جیت جاتے ہیں تو ان کے لیے شاید کچھ پازیٹیو تھنگز نظر آئیں آگے. لیکن اگر وہ کامیاب نہیں ہوتے یہ دونوں امیدوار, میں باقی مجھے نہیں پتا کہ ان کے اور امیدوار کون سے ہیں, لیکن یہ 2 امیدوار اعلانیہ طور پر ان کے امیدوار ہیں. تو اگر یہ دونوں امیدوار جیت جاتے ہیں تو یقیناً ان کے لیے کچھ پازیٹیو آگے ہوگا پاکستان کے پولیٹیکل ایرینا میں. لیکن اگر یہ دونوں امیدوار ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا الطاف حسین صاحب کے لیے. تو یہ ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ ڈو اور ڈائی کی سچویشن ہے ان کے لیے. تو امید کرنی چاہیے کہ جو کچھ بھی ہو پرامن اور اچھے انداز میں ہو. پولیٹیکل لڑائی ہی رہے, ذاتی دشمنی میں تبدیل نہ ہو, اور پرامن طریقے سے 8 فروری کے دن انتخابات کا عمل مکمل ہو. اور جن کو بھی عوام کی طرف سے نمائندگی کا حق ملے, جن کو بھی عوام پسند کریں اور ان کو ووٹ دیں, وہ ان کی نمائندگی کریں, اور اسی طرح پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہو. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.